السلام علیکم ناظرین۔ پریزیڈنٹ انجمن قادریہ مولانا سید غلام صمدانی علی قادری نے اسرائیل کے صدر ریون ریولین کا پتلا جلایا اور عوام سے اسرائیل کے پروڈکٹس کو بین کرنے کی درخواست کی۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی انجمن قادریہ سیرت النبی اکیڈمی کے صدر ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کی یہ جو پریس کانفرنس رکھی گئی ہے وہ اسرائیل کے حرکات کے خلاف اور فلسطین کی تائید میں اپنی آواز آپ کے ذریعے اٹھانے کی ایک کوشش ہے، اور دوسرا جو موضوع ہے جو ہمارے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب برس برس سے چلتی آ رہی ہے، اس کو تباہ و تاراج کرنے کے لیے چند فرقہ پرست عناصر کئی زمانے سے کوشش کر رہے ہیں۔ اب تو نیوز چینلز کے ذریعے بھی یہ زہر اگلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میری مراد سدرشن ٹی وی سے ہے، جو آج سے 2 دن قبل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس گنبد خضرا کے متعلق کچھ ایک پوسٹ چلایا تھا جو مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سے جو گفتگو کروں گا وہ فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے پر کروں گا۔ اسرائیل کا جو معاملہ ہے وہ آج سے نہیں، برسہ برس سے فلسطینیوں پر ظلم کرتا آ رہا ہے، اور اب ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، خواتین کو بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہے، اور جو لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں، حالت سجدہ میں انہیں ختم کر دیا جا رہا ہے۔ حیرت اس بات کی ہے کہ جو لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی جو بات کرتے ہیں، وہ لوگ بھی آج سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں، خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میں UN سے اس بات کا مطالبہ کروں گا کہ فوری طور پر اسرائیل کے خلاف میں سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور امریکہ جو اپنے آپ کو بہت ہی دودھ کا دھلا بتاتا ہے، جبکہ حقیقی معنی میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ ہی وہ ملک ہے جو حقیقی معنی میں دہشت گرد ہے۔ کئی مسلم ممالک کو دہشت گردی کے نام پر اس نے نیست و نابود کیا، لیکن اس کی خود کی حرکتیں جو ہوتی ہے وہ دہشت گردانہ ہوتی ہے، اور اسرائیل کی پوری تائید کرتا ہے، جبکہ اسرائیل اور اسرائیل کی تمام قوم دہشت گردی میں ملوث ہے۔ میں اب وہ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو آئے دن نیشنل میڈیا ہو یا کوئی اور پلیٹ فارم ہو اسلامک ٹیررزم کا راگ لاپتے ہیں، کیا اب ان کی زبان نہیں کھلے گی؟ کیا اب وہ یہودی ٹیررزم یا عیسائی ٹیررزم کا نام نہیں لیں گے؟ ٹیررزم کس کو کہتے ہیں؟ دہشت گردی کس کو کہتے ہیں؟ اگر اس کے حقیقی معنی میں آپ کو مطلب سمجھنا ہے تو آپ کو اسرائیل اور فلسطین کے حالات کو دیکھنا ہوگا۔ اسرائیل جس طریقے سے فلسطین میں تباہی مچا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی کوئی اور دہشت گردی ہوگی۔ فرانس میں جب گستاخ رسول کو کسی نے سزا دی تو یہ ہمارے ہندوستان کا نیشنل میڈیا اسلامک ٹیررزم کا راگ لاپ رہا تھا۔ آج وہ میڈیا سے میرا سوال ہے کہ آج تم کیا یہودی ٹیررزم نہیں پکارو گے؟ کیا عیسائی ٹیررزم نہیں پکارو گے؟ سمجھنے بات صاف آ رہی ہے کہ کچھ طاقتیں ہیں جو مسلمان اور اسلام کے خلاف میں مسلسل سازشیں کر رہی ہے، جس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں، اور اس موقع پر میں ہندوستان کے اسٹینڈ کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔
UN میں ہندوستان نے جو اسٹینڈ لیا، جو فلسطین کی تائید میں جو اپنا موقف ظاہر کیا ہے، ہم مرکزی حکومت کی اس بارے میں خیر مقدم کرتے ہیں، جنہوں نے انسانی بنیاد پر، ہیومن رائٹس کے بیسس پر جنہوں نے فلسطین کی تائید کرتے ہوئے اپنا موقف واضح کیا، تو اس موقع پر میں ہماری مرکزی حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آگے اگر ضرورت پڑے گی تو ہماری اپنی ہندوستانی حکومت فلسطین کو اپنی افواج بھی روانہ کرے گی، کیونکہ یہاں پر کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بات انسانیت کی ہے۔ انسانیت کو پامال کیا جا رہا ہے، انسانیت کو ختم کرنے کی کوشش اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اب جو دوسرا جو میرا مدعا ہے وہ یہ کہ سدرشن ٹی وی کی جانب سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کے بارے میں جس قسم کی گستاخی کی گئی ہے، تو میں براڈ کاسٹنگ منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کروں گا کہ ایسے نیوز چینلز پر فوری طور پر بین لگایا جائے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے، یہ ہمارے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ آج جو ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں جو سب مل کر رہتے ہیں، اس اتحاد کو تہس نہس کرنے کے لیے سدرشن ٹی وی ایک زمانے سے اپنی کارروائی کر رہا ہے، جس کی سخت مذمت کی جاتی ہے، اور ہماری اپنی ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ اور KTR صاحب سے میں اس بات کا مطالبہ کروں گا کہ تلنگانہ میں سدرشن ٹی وی کے ٹیلی کاسٹ پر بین لگایا جائے، کیونکہ حیدرآباد اور تلنگانہ اسٹیٹ میں ہندو مسلم آپس میں دو بھائی کی طرح رہتے ہیں، یہاں پر کوئی بھی منافرت نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی فرقہ پرستی کو پروان چڑھانے کا خیال نہیں ہے۔ ایسے حالات میں سدرشن ٹی وی کی جانب سے جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کی سخت مذمت کی جاتی ہے، اور علی جناب K چندرشیکھر راؤ صاحب سے، علی جناب محمود علی صاحب سے، KT راما راؤ صاحب سے ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ سدرشن ٹی وی پر فوری طور پر بین لگایا جائے تاکہ ہماری ریاست میں امن و شانتی برقرار رہے۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ، جو بارہ بنکی میں کورٹ کے آرڈر کے بعد بھی مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ بابری مسجد کا جب مسئلہ چل رہا تھا اور جب کیس زیر دورہ تھا، تو اس وقت مسلمانوں نے فیصلہ آنے سے پہلے یہ بات کو طے کر لیا تھا کہ عدلیہ کا جو آرڈر ہوگا، عدلیہ کا جو فیصلہ ہوگا، ہندوستان کا سارا مسلمان عدلیہ کے فیصلے کو مانے گا، مذہبی ہو کہ سیاسی قائدین ہو، اور سارے مسلمان ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں نے یہ عہد کر لیا تھا، فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم کورٹ کے آرڈر کو مانیں گے۔ اور جب کورٹ کا آرڈر بابری مسجد کی مخالفت میں آیا، رام مندر کی تعمیر میں آیا، تو آپ لوگ گواہ ہیں اس بات کے، سارا ہندوستان گواہ ہے کہ مسلمانوں نے سکوت اختیار کیا، کسی قسم کی کوئی گڑبڑ یا کوئی احتجاج نہیں کیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے بابری مسجد سے سبکدوشی اختیار کی، اور آج وہاں پر رام مندر کی تعمیر ہو رہی ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس ہندوستان کی عدلیہ کا یہ مقام اور یہ احترام ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بارہ بنکی میں جو مسجد کو شہید کیا گیا، کورٹ کے آرڈر کے بعد، کورٹ کے آرڈر کی مخالفت کرتے ہوئے اس مسجد کو شہید کیا گیا، تو اس ریاست کے جو سربراہ ہیں، کیا وہ کورٹ کے حکم نامے کو نہیں مانتے؟ کیا ان کے پاس کورٹ کی اہمیت نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس عدلیہ کے حکم نامے کی اہمیت نہیں ہے؟ کیا عدلیہ کا حکم نامہ ماننے کے لیے صرف مسلمان ہی پابند ہے؟ کیا وہ پابند نہیں ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے، اور میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ادباً اس بات کا معروضہ کرتا ہوں کہ بارہ بنکی میں جو واقعہ پیش آیا
اس میں جو بھی آفیسرز ملوث ہیں اور اس ریاست کے سربراہ، اس ریاست کے حکمرانوں کے خلاف کنٹم آف کورٹ کی کارروائی کی جائے، تاکہ 130 کروڑ ہندوستانیوں کا بھروسہ عدلیہ پر قائم رہے۔ ورنہ کل کے دن یہ بات ہوگی کہ عدلیہ اپنا حکم دیتا ہے، لیکن حکومتیں اور آفیسرز جو ان کے دل میں آتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو میرا مطالبہ ہے، میرا معروضہ ہے چیف جسٹس آف انڈیا سے کہ آپ بارہ بنکی کے معاملے میں یہ تمام لوگوں کے خلاف میں کارروائی کرتے ہوئے کنٹم آف کورٹ کی کارروائی کرے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ ان خیالات کے ساتھ میں تمام ہی عوام الناس سے اس موقع پر پرزور اپیل کروں گا کہ آپ تمام حضرات اسرائیلی اشیاء کا ٹوٹلی بائیکاٹ کریں۔ اسرائیل کا جو پروڈکٹ ہے ان تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، ہندو ہو کہ مسلمان ہو، سکھ ہو کہ عیسائی ہو۔ میں ساروں سے اس بات کی گزارش کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا آپ بائیکاٹ کریں، کیونکہ اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے وہ مسلمانوں پر نہیں بلکہ وہ انسانیت کے خاتمے کے لیے اپنی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہاں پر صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے ہندوستانی اس بات کا عہد کرے کہ ہم انسانیت کو ماننے والے ہیں، ہم انسانیت کو پروان چڑھانے والے ہیں، ہم انسانیت کے ساتھ ہیں۔ اس نیت کے ساتھ، اس ناطے کے لیے آپ لوگ اسرائیلی پروڈکٹس کا ٹوٹلی بائیکاٹ کریں۔ مرکزی انجمن قادریہ سیرت النبی اکیڈمی کی جانب سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس میں ہم وال پوسٹرز بھی جاری کر رہے ہیں، اس میں ہم ہینگنگز بھی جاری کر رہے ہیں اور اخبارات میں بھی اس کی تشہیر کریں گے۔ تمام پروڈکٹس کے فوٹوز ڈالتے ہوئے، جو اسرائیلی پروڈکٹ ہے اس کے فوٹوز ڈال کر عوام الناس تک ہم یہ چیز پہنچائیں گے اور عوام الناس میں شعور بیداری مہم چلائیں گے کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے، اسی لیے کرے کہ وہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں، وہ ساری دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں اور ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ اسی لیے ہم ان تمام اشیاء کا بائیکاٹ کریں گے اور معاشی طور پر ہم اسرائیلی کو ماریں گے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ملک معاشی طور پر جب کمزور ہوتا ہے تو اس کا عقل اور ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، اور یہ لوگ معاشی طور پر مضبوط ہونے کی وجہ سے، اکانومی کے حساب سے وہ اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے آج وہ لوگ مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ مظلوم کا ساتھ دینے والے کو ہر مذہب والا پسند کرتا ہے۔ کوئی مذہب بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ہر مذہب مظلوم کی تائید، مظلوم کی حمایت کی بات کرتا ہے۔ تو میں تمام ہی مذاہب کے لوگوں سے اس بات کا مطالبہ کروں گا کہ آپ لوگ فلسطینیوں کی مدد کریں، ان کی تائید میں آواز اٹھائیں اور اسرائیل کے خلاف جھنڈا بلند کریں، ان کی تمام اشیاء کا بائیکاٹ کریں تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائے اور وہ دہشت گردانہ حرکات کو ختم کریں۔